سے خطاب کر رہے ہیں۔ مختاری دی جائے گی۔ بارہا یہاں وعدے کیے گئے، شنگریلا میں تقریبات ہوئی، لیکن وہ وعدہ ایفا نہ ہو سکا، حتیٰ کہ اس خطے کے سپوت کو یوسف رضا گیلانی کو وزارت عظمیٰ کا قلمدان ملا۔ بہت کچھ بنایا، صوبہ نہ بنایا، سیکریٹریٹ نہ بنایا، یہ بھی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے۔ جناب والا، یہاں دوسری بڑی جماعت مسلم لیگ نون کی شکل میں یہاں پنجاب میں حکمرانی کرتی رہی، ایک نہیں کئی دہائیاں اس نے حکمرانی کی۔ انہوں نے جنوبی پنجاب کو دیا کم، یہاں سے لیا بہت کچھ، نمائندگی ووٹ لیا، دیا کچھ نہیں۔ اور جب جنوبی پنجاب کی عوام یہاں سے آواز بلند کرتے تھے تو وہ صرف تقسیم کی بات کرتے تھے، جنوبی پنجاب کو آپس میں لڑانے کی بات کرتے تھے، تاکہ یہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ 1970 جب اس ملک میں ایڈلٹ فرنچائز کو رائج کیا گیا، اس زمانے سے لے کر آج کی تقریب تک جنوبی پنجاب کا سنہرا خواب قیادتیں اس خطے کو دکھاتی رہی، وہ خواب ہمیشہ چکنا چور رہا اور اپنے پایا تکمیل کو نہ پہنچا۔ الحمدللہ یہ اعزاز، یہ منفرد اعزاز اللہ نے عمران خان آپ کے حصے میں رکھا تھا، اور تحریک انصاف کو یہ اللہ نے اعزاز دینا تھا۔ تاریخ بدلنے کا، دھارا بدلنے کا، رخ موڑنے کا جو اعزاز ہے وہ اللہ نے آپ کو اور آپ کی جماعت کو دیا۔ جناب والا، ہمارے ناقدین، میں اسمبلی میں بھی ہوتا ہوں اور باہر بھی ہوتا ہوں، آئے دن محفلوں میں، ٹیلی ویژن پر، ٹاک شوز پر ہم پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ 2.5 سال ہو گئے، کہاں ہے تبدیلی؟ ہمیں تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی۔ تو میں آج ان ناقدین کی نظر اس تقریب پر میں توجہ ان کی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ تبدیلی اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آج آ کے دیکھو کہ جنوبی پنجاب کے صوبے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ اور یہ تبدیلی نہیں تو کیا ہے تبدیلی؟ ہمیشہ کہا گیا کہ تبدیلی کہاں آئے گی؟ آج جنوبی پنجاب والوں، ماہ رمضان کی رحمتوں کا نتیجہ ہے کہ آج جنوبی پنجاب کے فیصلے جنوبی پنجاب میں ہوں گے۔ اب یہاں کی فائلیں لاہور نہیں جائیں گی، ملتان کے، بہاولپور کے، ڈیرہ غازی خان کے فیصلے یہاں کے لوگ، یہاں کے نمائندگی ملتان میں، بہاولپور میں، ڈیرہ غازی خان میں خود کریں گے۔ اور وہاں کے جو چکر ہیں، اسا قیدی تخت لاہور دے اسا نہ رسوں، اج اے جنوبی پنجاب دا جڑا خواب ہے وہ عملی شکل گھنن میندا پیا ہے۔ میرے دوستوں، میں یہ بھی کہتا چلوں، آپ نے ہمیشہ بات کی تھی، آپ نے لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، اب ڈیولوشن آف پاور کے کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ ڈیولوشن آف پاور کا کانسیپٹ کہ آپ عوام کی دہلیز تک آپ ان کے اختیارات منتقل کر دیتے ہیں اور لوگ اپنے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرتے ہیں۔ جناب والا، آج جنوبی پنجاب کی عوام آپ کو مبارک ہو، منتخب نمائندگان آپ کو مبارک ہو۔ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال کا جو مالی سال آئے گا، جو بجٹ انشاءاللہ ہاشم جمع بخت پیش کریں گے ہمارے وزیر خزانہ پنجاب کے، انشاءاللہ اس میں 2 سالانہ ترقیاتی پروگرام ہوں گے، ایک شمالی کے لیے اور ایک جنوبی پنجاب کا علیحدہ ADP چھپے گا، تاکہ وہ جو ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور چبانے کی اور جو مساق ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ شہباز شریف بھی وعدہ کیا کرتے تھے، بجٹ میں بڑی بڑی ایلوکیشنز کیا کرتے تھے، لیکن دوران سال ری اپروپریشنز کے ذریعے یہاں کے محروم علاقوں کا پیسہ اور جگہ منتقل ہو جاتا تھا، اور یہاں کی پسماندگی اور یہاں کی محرومی جو کی توں رہی۔ یہ آج ایک لمبی تاریخ ہے، 70 سے لے کر اور آج تک اس کے پیچھے ایک طویل داستان ہے، وقت نہیں ہے اس پہ جانے کا۔ جناب والا، دوسرا تاریخی فیصلہ جو آپ نے کر دیا کہ آپ نے کہا کہ یہاں کی آبادی کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ترقیاتی رقوم کو مختص کیا جائے اور رنگ فینسنگ کی جائے۔
पहले दे देते थे और फिर एमडीए का पैसा कहीं और मुंतकिल हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। जो जनूबी पंजाब के लिए पैसा मुख्तस किया जाएगा, वो अगर कोई स्लो मूविंग प्रोजेक्ट है और अगर फास्ट मूविंग के दरकार है, तो वो जनूबी पंजाब का पैसा जनूबी पंजाब के प्रोजेक्ट में जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। लोग कहते हैं तब्दीली क्या है? ये है तब्दीली। तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान थड़ों पर जाकर, बाजारों में जाकर, चौराहों में जाकर बताओ कि तब्दीली, अमली तब्दीली का ये आज एक नमूना आपके सामने परो दिया गया है। जनाब वाला, ये इलाका हुनरमंद लोगों का है, लायक बच्चे यहाँ हैं, लेकिन मुलाजमतों में हिस्सा उनको कभी नहीं मिलता था। या यहाँ की यूनिवर्सिटीज देख लें, यहाँ के कॉलेजेस देख लें, यहाँ की महरूमियां देख लें, कभी उनको मौका नहीं मिलता था। एक तारीखी फैसला किया था, और तारीख का तालिब होने के नाते मैं कहूंगा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने फैसला किया था। रूरल सिंध की महरूमी को देखते हुए उसने फैसला किया था कि अर्बन कोटा होगा और सिंध का रूरल कोटा होगा, और उस कोटे की वजह से आज जो सर्विसेज में सिंधी है वो उसकी बदौलत है। आज जो आप एक तारीखी फैसला करने जा रहे हैं, जनूबी पंजाब के लोगों, खुशकिस्मत हो कि इमरान खान के हाथों यह फैसला होने वाला है कि जनूबी पंजाब के होनहार लायक बच्चों और बच्चियों के लिए अलहदा कोटा मुख्तस किया जाएगा, जिसमें आपके बच्चे सिविल सर्विस में जाएंगे, डीसी लगेंगे, पुलिस सर्विस में जाएंगे, कस्टम सर्विस में जाएंगे, हाई कोर्ट के जजेस बनेंगे। जब इंशाल्लाह सुबह बनेगा, आपका अलहदा हाई कोर्ट होगा और आपके जजेस जहां से आपके काबिल लॉयर्स जो हैं वो एलिवेट होके जजेस बनेंगे। जनाबे वाला, अगर अभी भी तब्दीली उनको दिखाई नहीं देती तो फिर उनको एक सियासी चश्मा मैं पेश कर दूंगा। जनाबे वाला, आज अभी आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखा है और उनका ऐलान किया है। मुल्तान के मेंबरान जो तशरीफ फरमा हैं, आपको मुबारक हो कि आज इमरान खान ने उस्मान बुज़दार साहब की मशावरत से, वजीर खजाना की मशावरत से मुल्तान जिले के लिए 30 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान किया है। 30 अरब यक जुम्बिश कलम यह ऐलान किया है। कहना आसान है, महदूद वसाइल के लिए करना यह बहुत तारीखी है। जनाब वाला, मुल्तान है क्या? मुल्तान वजीर आजम पाकिस्तान जनूबी पंजाब का पॉलिटिकल नर्व सेंटर है। अयूब के खिलाफ जब तहरीक चलती है तो हरावल दस्ता मुल्तान का, निजाम मुस्तफा की तहरीक चलती है तो मुल्तान, जजेस की बहाली और जुडिशरी की रेस्टोरेशन की बात होती है, मुल्तान उसमें कलीदी किरदार अदा करता है। और आज ये वो मुल्तान है जब नाउमीदी थी और पूरे पंजाब में तहरीक इंसाफ को सिर्फ 8 सीटें मिली थी, तो इस शहर मुल्तान ने उस नाउमीदी में भी उम्मीद के दिए जलाए थे और बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर 2013 में मुझे और जावेद हाशमी को यहां से एमएनए मुंतखब किया था। तो मुल्तान आपके साथ नजर मिला चुका था, मुल्तान आपके साथ दिल मिला चुका था। और 2018 में 6 कौमी असेंबली की सीटें हैं और 6 की 6 सीटों पर क्लीन स्वीप करती है तहरीक इंसाफ। तब्दीली ये नहीं तो और क्या है, मैं पूछना चाहता हूं। एमपीएस यहां आज 13 एमपीएस तशरीफ फरमा है जिनका ताल्लुक मुल्तान से है। ये बहुत बड़ा एजाज है और ये क्रेडिट आपकी क़यादत को जाता है, ये क्रेडिट आपके विजन को जाता है, ये क्रेडिट आपके नजरियाती कारकुन को जाता है, और ये क्रेडिट जनाब वजीर आजम उस खामोश वोटर को जाता है जो खामोशी से अपने घर को निकला, अपने घर से निकला, कतारों में खड़ा हुआ, औरतें, बच्चे, बूढ़े व्हील चेयर्स पर निकले, आया, मोहर लगाई, घर चले गए। न कभी आपको मिले, न शायद कभी आपको मिले, लेकिन आपके विजन से उनका दिल मिल गया, उनका दिमाग मिल गया, और ये तब्दीली मुमकिन हो सकी। आसान नहीं होता टू ब्रेक द मोल्ड इन अ 2-party सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर्स नेवर इजी टू ब्रेक द मोल्ड, लेकिन इस इलाके ने, इस खित्ते ने 6 की 6 सीटें देकर दे ब्रोक द मोल्ड एंड इंटेंस पीटीआई इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये दरख्त जो है वो तनावर होगा। जनाबे वाला, मैं अपनी आखिरी बात जो करना चाहता हूं वो ये है
آپ نے کبھی آسان راستہ تلاش نہیں کیا. یہ آپ کا مزاج ہے, یہ آپ کا کردار ہے. لوگ سیاست میں شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں, لوگ آسانیاں تلاش کرتے ہیں. آپ نے ہمیشہ چیلنجز کو قبول کیا. میں پوچھتا ہوں دوستو, جنوبی پنجاب کی عوام سے میں مخاطب ہوں. ماہرین کہتے تھے کہ کینسر کا ہسپتال نہیں بن سکتا, اور وہ بھی مفت علاج کرے غریبوں کا. اور اٹ واز ناٹ ایزی. آپ نے کر دیا. لوگ کہتے تھے کہ کیا دیوانے کا خواب ہے کہ ایک دیہی علاقے میں نمل یونیورسٹی کی بنیاد رکھ رہا ہے, ناکام ہوگی, اور آج وہاں انٹرنیشنل لیول کی وہاں تعلیم دی جا رہی ہے. آسان نہ تھا, ممکن ہو گیا. جناب والا, دو جماعتیں جو انٹرنچ تھی, لمبی جیب, لمبے ہاتھ, لمبے ارادے, لمبے پروگرام, دفن کر دیا آپ کی قیادت اور آپ کی سیاست نے. اور آج تحریک انصاف پاکستان کی واحد جماعت ہے جس نے وفاقی لبادہ اوڑا ہے, جس کی وفاق کی شکل ہے. محدود ہو کے رہ گئی پیپلز پارٹی رورل سندھ تک, محدود ہو کے رہ گئی مسلم لیگ ایک علاقے تک, محدود ہو کے رہ گئی نیشنلسٹ پارٹیز. اور آج تحریک انصاف ٹرولی اگر کوئی ملک میں ایک فیڈرلزم کو ریپرزینٹ کر رہی ہے پارٹی, تو وہ آپ کی جماعت ہے جس کے بانی چیئرمین آپ ہیں, عمران خان آپ ہیں. جناب والا, آج کون کہتا ہے کہ کرپٹ ایلیمنٹ کو اور مافیاز کو ہاتھ ڈالنا, کون کہتا ہے آسان ہے؟ جانتے ہوئے کہ قومی اسمبلی میں آپ کے پاس چند ووٹوں کی برتری ہے, جانتے ہوئے کہ سینٹ میں 2.5 سال ہم اکثریت نہیں ہم اقلیت میں تھے, قانون سازی کرنا چاہتے تھے, تبدیلی کے بیج بونا چاہتے تھے, لیکن اقلیت کی وجہ سے ہم سینٹ میں وہ قانون سازی نہ کر سکے کیونکہ ہماری وہاں میجورٹی نہ تھی. کون نہیں جانتا کہ مخلوط حکومت چلانی کبھی آسان نہیں ہوتی, اور پنجاب میں آج مخلوط حکومت ہے جو بزدار صاحب آپ چلا رہے ہیں. مجھے آپ کی مشکلات کا بھی احساس ہے, لیکن یہ آسان نہ تھا, ہوا. لیکن آپ کو میں یہ عرض کر دوں کہ انشاءاللہ آپ اپنے ارادوں میں پختہ رہیے. پاکستان کا جو خاموش سپاہی ہے, پاکستان کا جو خاموش ووٹر ہے, وہ اظہار کرے گا. انتظار کیجئے, انتظار کیجئے, اظہار کا وقت آئے گا, اور 2023 میں اس کا اظہار کا وقت آئے گا. اور انشاءاللہ تحریک انصاف ایک اور فتح جو ہے تاریخی حاصل کرے گی. جناب والا, کون نہیں جانتا کہ جب معیشت جس کو آپ نے سنبھالا وہ زبوں حالی کا شکار تھی. All the economic, macroeconomic indicators were pointing in the wrong direction. اور 2.5 سال میں آپ نے اس کو سٹیبلائز کرنے میں گزار دیا. کون نہیں جانتا کتنی مشکلات تھی, کون نہیں جانتا یہ آسان کام نہ تھا. ہو رہا ہے, سٹیبلائزیشن ہوئی, اور اب انشاءاللہ گروتھ کی طرف آپ کا جانے کا ارادہ ہے. گروتھ سے مراد میرے دوستو ہے غربت میں کمی, روزگار کا پیداوار, روزگار کی جو ہے اس کے مواقع کا پیدا ہونا, اسے گروتھ کہتے ہیں. جناب والا, کون نہیں ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. آپ نے ملاحظہ کیا. خبر ہے لاہور سے, جہاں